بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وائس آف عابد شاہین کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے عجیب سوالات کیے۔ جب وہ سوال بارگاہ الہی خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی بھی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اللہ پاک سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، میں تمہارا یہ سوال، یہ تمہاری التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا سا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر کہہ دو کہ مال دنیا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے اسے کان تو دیے ہیں، اور وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بھی بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا شکر بہت ادا کرتے ہو، تو تم شکر ادا کرنا کم کر دو، میں تمہاری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا، اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتوں کو بھی بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان بھی دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ بھی دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر بھی دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں، جب تک مجھے بہت ساری دولت نہیں ملے گی تب تک میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔